لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، والصلاة والسلام على أصل الأصول وأقل العقول، كنز الكنوز ورمز الرموز، حقيقة الكتاب وسر الألباب، شرف الأشراف وكنه الألطاف، هادينا عن الضلالة ومخرجنا من الجهالة، سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا ومربينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أعطاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طاطا كل شريف لشرفهم، وبخع كل متكبر لطاعتهم، وخضع كل جبار لفضلهم، وذل كل شيء لهم، والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام، فيما سروا وما أعلنوا، فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله أما بعد فقد قال إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. زیارت جامعہ کبیرہ جو کہ ہمارے 10ویں امام کا دیا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، ہماری گردنوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. زیارت جامعہ کی شرح بیان ہو رہی ہے. کل بات یہاں تک پہنچی کہ ہم نے اہل بیت النبوہ کا جو موضوع ہے اس کو ختم کیا. اب دیکھیے مسلسل مجھ سے یہ ایک ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مشکل افکار کو، مشکل نظریات کو، دقیق موضوعات کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کی بہت قلت ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. آپ کسی بھی مفکر کے پاس، کسی بھی آپ بڑے فلاسفر، کسی بھی محقق کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کے ساتھ ایک مسئلہ ہوگا. چونکہ جو عام طور پہ ہم بول چال میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس زبان کے ذریعے ان مفاہیم کو، ان باتوں کو نہیں سمجھا جا سکتا جو عام سطح سے اوپر ہوتی ہیں. توجہ فرمائیے گا، عام سطح سے اوپر ہوتی ہیں. لہٰذا مشکل افکار کو پیش کرنے کے لیے مجبوری ہے، چونکہ سامنے کے الفاظ نہیں ہوتے، ہم انہیں روزمرہ کی اپنی زندگی میں، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم استعمال نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کل جب نون اور قلم کا ڈسکشن ہو رہا تھا تو ہم نے عرض کیا کہ جو قلم ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو نون میں ہے. ٹھیک ہے، یاد ہوگا آپ کو، کل ہی بات آئی ہے، نون یعنی دوات. اب جو نون میں ہے اسے ظاہر کرے گا قلم، لیکن جب ظاہر کرے گا
تو کیسے ظاہر کرے گا؟ پہلی چیز جو قلم سے ظاہر ہوگی وہ ہے نقطہ، یعنی قلم کی پہلی، اب لفظ کی، یہ لفظ ہم روزمرہ استعمال نہیں کرتے چونکہ یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، لہٰذا قلم کی پہلی تجلی ہے نقطہ، جس کو ہم نے عرض کیا کہ اس کا اگر متبادل لفظ، اگر اس کا سنونیم ڈھونڈا جائے تو the first manifestation of the divine pen is what? is the dot. وہ نقطہ ہے. تو اب جو لفظ ہے تجلی، نہ یہ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، نہ جو انگریزی کا لفظ ہے مینیفیسٹیشن. اب اردو، ہندی، انگریزی، اس کے علاوہ تو زبانیں ہمیں بھی نہیں، مطلب ہم آپ کی خدمت میں نہیں بیان کر سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. اگر الفاظ کہیں مشکل آئے تو عربی کا ہم ترجمہ اردو میں، انگریزی میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم روز مرہ ان باتوں کو سننے کے عادی نہیں ہے نا، ہم نہیں سنتے. ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے روٹین ڈسکشنز کا یہ ساری چیزیں پارٹ نہیں ہیں، لیکن ہونا چاہیے. توجہ، ہونا چاہیے کہ ہم جب کہیں بیٹھے، کیا فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے؟ خدا نخواستہ کسی مومن کی غیبت ہو، کسی ادھر ادھر کی بات ہو، ادھر کی آگ ادھر لگے، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، ادھر کی ادھر لگے. اس سے اچھا ہے کہ معارف آل محمد بیان ہو. اور جب معارف آل محمد بیان ہوتے رہیں گے، ہماری زبانیں جب ایسی گفتگو کی عادی ہو جائیں گی نا، تو آپ بھی اسی مشکل کا سامنا کریں گے جو مشکل ہمیں درپیش ہے. آپ کہیں گے صاحب جو باتیں ہم روز مرہ کرتے ہیں ان باتوں میں وہ بلندی نہیں ہے کہ معارف آل محمد کو ان لفظوں میں پہنچایا جا سکے. لہٰذا آپ بھی اسی مجبوری کا سامنا کریں گے جس مجبوری کا سامنا ہمیں کر رہے ہیں. اب ہم یا تو وہ باتیں ایک دم جو عام صاحب سامنے کی ہیں وہ بیان کی جائیں تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی آئے بیان، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا معیار بلند کرنے کی ضرورت. ان باتوں کو، معارف آل محمد کو سن، اور یاد رکھیے یہی تو زندگی ہے. مجھے بتائیے اور کس چیز، ہم یاد رکھیے یہ جملہ، میں اس کو آپ اصلاح تبلیغ بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں، اس کو تبلیغ سمجھنا ہو تبلیغ سمجھیے، اصلاح سمجھنا ہو اصلاح سمجھیے، فضائل سمجھنا ہے فضائل سمجھیے، جو سمجھنا ہے وہ سمجھیے. لیکن درس آل محمد کا یہی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا اعمل لدینک کأنک تموت غدا وَاعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا. مولا نے فرمایا کہ اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو. آفس جاؤ، اسکول جاؤ، کالجز جاؤ، یونیورسٹیز جاؤ، جہاں جانا ہے جب دنیا کے لیے جاؤ، حلال رزق کمانے کے لیے جاؤ، تو اتنا یاد رکھو اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا، اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو. وَاعْمَلْ لِدِينِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور اپنے دین کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تم کل مر جانے والے ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کل مر جاؤں گا، مجلس میں آؤ تو یہ سوچ کے آؤ کل مر جاؤں گا، مصائب سنو تو یہ سوچ کے سنو کل مر جاؤں گا، فضائل سنو تو یہ سوچ کے سنو، سن لوں مولا کے فضائل سن لوں کل مر جاؤں گا. دنیا کماؤ حلال طریقے سے تو ایسے کماؤ کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں. دین کے لیے کام کرو تو ایسے کام کرو کہ جیسے کل مر جاؤں گا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ دولت جو کبھی جتنا آپ حاصل کریں گے اتنی زیادہ آپ میں ایک روحانی اچھی طلب بڑھے گی. اس دولت کو دولت معرفت کہتے ہیں کہ اس میں آپ جتنی اوپر جاتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو لگے گا کہ ارے میں نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا ہے، مجھے تو ابھی کہاں ہونا چاہیے تھا، میں کہاں ہوں. تو یہ ایسا ڈسکشن ہے نا، یہ ایسی بات، یہ جو معارف آل محمد ہے یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اور اس سے زیادہ یہی وہ کام ہے کہ جس پہ آپ جتنی محنت کر پائیں، اپنے ٹائم کو، اپنے ایفرٹس کو، اپنے ریسورسز کو بہترین انداز میں صرف کرنا ہے تو حصول معرفت آل محمد میں صرف کیجیے. عزیزان گرامی، کل بات یہاں تمام ہوئی تھی، اہل بیت النبوہ ختم ہوا وہ ڈسکشن، موضع الرسالہ تک ہم پہنچے تھے. موضع کیا مطلب؟ جگہ، رسالت کی جگہ آپ پر سلام. اور یہی بات
حدیث قصہ میں بھی کہی گئی، بلکہ حدیث قصہ میں رسالت کے ساتھ ایک اب وہاں پہ موضع لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک الگ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی زیارت جامعہ کبیرہ میں آیا ہے لیکن دوسرے معنوں میں، لیکن لفظ وہی ہے استعمال۔ حدیث قصہ میں جب اہل بیت کا تعارف ہوا ہے تو کیا ہوا؟ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہی تعارف ہے۔ یہ کون ہے جو چادر تلے جمع ہے؟ تو کہا گیا یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں، وہ بات ہو چکی۔ نبی کا اہل بیت ہونا اور بات ہے، نبوت کا اہل بیت ہونا اور بات ہے، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں کان کو، یعنی مائن کو۔ مائن سمجھتے ہیں؟ کوئلہ کوئلے کی کان میں ملتا ہے، سونا سونے کی کان میں ملتا ہے، ہیرا ہیرے کی مائن میں ملے گا۔ تعارف ہو رہا ہے اہل بیت کا، یہ کون ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، یہ رسالت کی مائن ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے سونا سونے کی کان میں ملتا ہے، ہیرا ہیرے کی کان میں ملتا ہے، کوئلہ کوئلے کی کان میں ملتا ہے، ویسے ہی اگر رسالت چاہیے تو رسالت کی کان تک آنا پڑے گا۔ صرف ہمارے لیے نہیں، انبیاء کو اگر رسالت ملی ہے تو انہی کے صدقے میں ملی ہے۔ اور یہی اسی رسالت ہی پر ہماری کل آخری آیت جو پڑھی تھی وہ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت بلغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ بار بار وہی لفظ رسالت استعمال ہوا ہے، رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا۔ اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، رسالت کا کوئی کام۔ کیوں؟ چونکہ موضع الرسالہ یہی ہے، معدن الرسالہ یہی ہے، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام۔ یہ دیکھیے یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اس سے بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی آیت کل پڑھی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ پھر آؤں گا پلٹ کر، کل مجلس میں نہیں آ پایا، آج یہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ اس سے کہا جا رہا ہے جن کے لیے کہا گیا سورہ آل عمران میں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من الکتاب والحکمہ۔ یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا، یہ کووننٹ لیا، کیا کہ ہم آپ کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ دے رہے ہیں۔ سب سے، آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، سب سے وعدہ لیا گیا کہ ہم آپ کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ دے رہے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نبی ہے، وہ والا نبی ہے جو نبا والا بھی ہے اور نبو والا بھی ہے۔ اس سے پہلے سارے ڈسکشنز ہو گئے۔ اس نبی کے لیے کہا گیا کہ آپ کو اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی۔ اقررتم، کیا آپ سارے کے سارے اقرار کرتے ہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر اگلی آیت میں کہا گیا، اور یاد رکھیے یہ مجھ سے نہیں کہا جا رہا، یہ انبیاء سے کہا جا رہا ہے جنہیں نبوتیں مل رہی ہیں، جنہیں رسالتیں مل رہی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر آپ نے اس وعدے سے منہ موڑا تو کیا ہوگا؟ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نبی نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ معصوم نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ رسول نہیں رہیں گے، نہیں، آیت ہے قرآن کہہ رہا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر اس وعدے سے منہ موڑا تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق سمجھتے ہیں لفظ فاسق کتنا بڑا لفظ ہے؟ یاد رکھیے فاسق اتنا بڑا لفظ ہے کہ آپ مطلقاً کسی مومن کو فاسق نہیں کہہ سکتے۔ جس کے دل میں نور ولایت پائی جاتا ہے نا، اسے آپ مطلقاً، یہ بھی سوال آپ کے 10ویں امام سے ہوا تھا کہ مولا ایک آپ کا چاہنے والا ہے لیکن اعمال میں درست نہیں ہے، کیا ہم اسے فاسق کہہ سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ یہ کہو کہ فاسق الاعمال ہے، اعمال میں فاسق ہے مگر طیب الروح ہے، روح میں پاک ہے۔ اعمال میں نجاست ہے، خباثت ہے، لیکن روح میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ مطلقاً ایک مومن کو بھی فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے،
اور یہاں یہ کتنا بڑا وعدہ ہے اور یہ کتنا بڑا عہد ہے, یہ کتنا بڑا کویننٹ ہے کہ اللہ آدم سے, نوح سے, ابراہیم سے, موسیٰ سے اور عیسیٰ بڑی بڑی حجتوں سے کہہ رہا ہے کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اگر اس وعدے سے منہ موڑا تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے؟ آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے, فاسق ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو رسالت ہے ہمارے نبی کی, یہ جو نبوت ہے ہمارے نبی کی, یہ کیا ہے؟ آدم کو نبوت انہی کے صدقے میں مل رہی ہے, نوح کو نبوت ان کے صدقے میں مل رہی ہے, ابراہیم کو نبوت ان کے صدقے میں. اگر یہ ہے, ان کی نبوت ہے, ان کی رسالت ہے, تو آدم بھی نبی ہے, نوح بھی نبی ہے, ابراہیم بھی نبی ہے, موسیٰ بھی نبی ہے اور عیسیٰ بھی نبی ہے. اگر ہمارا رسول ہے تو یہ سب نبی ہیں. توجہ, اگر ہمارا رسول ہے تو یہ سب نبی ہیں. اگر کچھ ایسا ہوا کہ بات رسول کی رسالت پر آ گئی تو بات صرف رسول کی رسالت تک محدود نہیں رہے گی, وہ بات آدم کی نبوت تک جائے گی, نوح کی نبوت تک جائے گی, ابراہیم کی نبوت تک جائے گی, موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت تک جائے گی. یعنی بات سمجھ میں آئی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں منحصر ہیں میرے رسول کی رسالت پر. میں نے پھر قرآن کھولا اور پھر قرآن سے پوچھا کیا میرے رسول کی رسالت بھی کسی شے پہ منحصر ہے؟ آواز ہے, یہی آیت آئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا, اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا, کوئی کام انجام نہ دیا. یعنی ایک بات اس آیت نے سمجھایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں جس عقیدے پر منحصر ہے اس عقیدے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ کا عقیدہ جس عقیدے کی وجہ سے بچا ہوا ہے اس عقیدے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آلہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ. رسالت کی جگہ آپ پر سلام. اور میں آسان کروں, اس ٹرم کو سمجھنا آپ کے لیے اور آسان ہو جائے. دیکھیے جیسے قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں, قرآن کی کچھ آیتیں قرآن کی کچھ اور آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. یہی شان زیارت جامع کبیرہ کی بھی ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کے کچھ الفاظ زیارت جامع کبیرہ کے کچھ الفاظ کو سمجھا دیتے ہیں. جیسے قرآن کی کچھ آیتوں کو سمجھا دیتی ہیں, ویسے ہی زیارت کی بھی شان ہے. اس زیارت میں کچھ الفاظ زیارت کے کچھ الفاظ کو سمجھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو موضع رسالہ اہل بیت النبوہ ہے, اس کو سمجھنا ہے زیارت جامع کبیرہ ہی میں آگے بڑھیا سمجھایا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ آل محمد کون ہے, یہ جن کو سلام کیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہی زیارت جامع کبیرہ میں السلام علیکم اہل بیت النبوہ و موضع رسالہ و مختلف الملائکہ و معابد الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم و منتهى العلم و وصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و ناصر الابرار و داعم الاخیار و سیاست العباد و ارکان بلاد و ابواب الایمان و منار الرحمان و سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین و عطرۃ خیارۃ رب العالمین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو لفظ ہیں, ان دو لفظوں کو سمجھ لیجئے تو شاید یہ جو ابھی تک یہ دو ٹرمز جن پر ہم نے ڈسکشن کیا ہے سمجھ میں آ جائے. کیا زیارت جامع کبیرہ میں آگے بڑھ کے سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین, کن کو سلام کیا جا رہا ہے؟ ان کو سلام کیا جا رہا ہے جو انبیاء کا سلالہ ہیں اور رسولوں کا صفوہ ہیں. توجہ, دونوں لفظوں کو ہم سمجھا رہے ہیں ابھی اور آسان لفظوں میں سمجھا رہے ہیں. انبیاء کے سلالہ پہ سلام, رسولوں کے صفوہ پہ سلام. کیا مطلب ہے سلالہ کا اور کیا مطلب ہے صفوہ کا؟ آسان ترین معنی ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں ان دونوں کے, سمجھیے گا. موضوع رسالہ کیا ہے, خود زیارت جامعہ سمجھائے گی کہ زیارت جامعہ میں کہا کیا گیا ہے. سلالہ صفوہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ ایک
گئے آپ کسی گارڈن میں، آپ نے دیکھا ایک خوبصورت ایک بہترین گلاب ہے، اس میں بہترین خوشبو ہے، آپ نے کہا اس خوشبو کو محفوظ کر لینا چاہیے. آپ وہ گلاب لے کر آئے، آپ نے اس گلاب کا عرق نکالا. توجہ، آپ نے اس گلاب کا عرق نکالا، یعنی ہماری اردو زبان میں کہا جائے گا گل کا آپ نے جو گلاب ہے اس کا آپ نے گلاب بنایا، جو اصلاً جو لفظ ہے. لیکن ہماری اصطلاحی زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے گلاب سے اس کا عرق گلاب بنایا. اس کو ہم ہندی میں جو ہے وہ گلاب جل کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ اور میرے خیال سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گل کا گلاب بنائے، گلاب عرق گلاب آپ نے لے لیا. اب جو یہ عرق گلاب ہے نا، جو جس میں عرق گلاب کا، یہ اپنے اندر اس پھول کا خلاصہ سموئے ہوئے. اس کے اندر وہ جو پھول اس گلاب میں جو اس کی جو روح ہے نا، اس کی جو جان ہے، اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ اس عرق میں موجود ہے. یہ عرق اپنے اندر اس کا خلاصہ رکھتا ہے، اس کا جوہر رکھتا ہے، اس کا ماحصل رکھتا ہے. اب آپ نے عرق گلاب لیا، ٹھیک ہے، اسے آپ نے چاہا کہ تھوڑا اور، یہ جو عرق گلاب ہے نا، یہی عرق گلاب، یہی سلالہ ہے، سلالہ اس گلاب کا سلالہ ہے. کیا یہ عرق جو عرق گلاب آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس گلاب کا سلالہ ہے. آپ نے اسی عرق کو اور گرم کیا کہ بھائی اس کا ایک دم کانسنٹریٹڈ ورژن ہمیں چاہیے. اتنا اس کو ابالا کہ اب اس کا عطر آپ کے سامنے آ گیا. اب جو یہ ورژن آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اس سے زیادہ اس کا کانسنٹریٹڈ ورژن پاسبل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہائیسٹ ڈگری ہے اس کے کانسنٹریشن کی، اس سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ورژن آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. یہی جو عطر ہے، جو اگلی منزل ہے، اسے کہتے ہیں صفوہ. توجہ، وہ عرق گلاب ہے، سمجھ لیجئے وہ ہے سلالہ. یہ جو عطر نکالا ہے یہ ہے صفوہ. توجہ، یعنی جو گلاب میں جو کچھ ہے اس کا ماحصل ہے اس عرق میں. اس عرق سے بھی اگلی ڈگری ہے اس کا، اگر ماحصل چاہیے تو وہ محفوظ ہے عطر میں. وہ پہلی منزل ہے سلالہ، یہ دوسری منزل ہے کیا؟ صفوہ. اب زیارت جامعہ پڑھیے تو زیارت خود سمجھائے گی کن پر سلام کیا جا رہا ہے. سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین، ان پر سلام جو انبیاء کا سلالہ ہے، رسولوں کا صفوہ ہے. انبیاء کا سلالہ ہے، رسولوں کا صفوہ ہے. میں سمجھا گیا؟ ایک تک دیکھیے، نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے بتائیے گا. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو ابھی پوچھ لے، بعد میں مجلس کے پوچھ لے، کھلی اجازت ہے. انبیاء کا سلالہ ہے، رسولوں کا سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین، ان پر سلام جو انبیاء کا سلالہ ہے، رسولوں کا صفوہ ہے. کیا سمجھا رہی ہے زیارت جامعہ؟ زیارت جامعہ کبیرہ سمجھا رہی ہے کہ اگر کسی کو 1,24,000 نبوتوں کی خوشبو سونگنی ہے یا 313 رسالتوں کی خوشبو سونگنی ہے تو ان کی بارگاہ میں آ جائے جن پر زیارت جامعہ میں سلام کیا جا رہا ہے. سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین. جب گزشتہ برس حضرت حجت پہ عشرہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی میں نے ایک بات پڑھی تھی، اگر یاد ہے آپ کو تو تذکر ہے، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجیے اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں. سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین، زیارت جامع کبیرہ میں آل محمد کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ کا مطلب کیا ہے. اگر کسی کو انبیاء کی خوشبو سونگنی ہے ان کے پاس آئے. کیا مطلب؟ آدم کے علم کی خوشبو، نوح کے فہم کی خوشبو، ابراہیم کی خلت کی خوشبو، موسیٰ کی ہیبت کی خوشبو، عیسیٰ کی مسیحائی کی خوشبو، یوسف کے جمال کی خوشبو، ایوب کے صبر کی خوشبو کہاں ملے گی؟ در آل محمد پہ ملے گی، در آل محمد پہ ملے گی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ جب بیان کرتے تھے کہ آدم کا علم ایسا تھا، نوح کا فہم ایسا تھا، ابراہیم کی خلت ایسی تھی، موسیٰ کی ہیبت ایسی، عیسیٰ کی مسیحائی ایسی،
تو لوگ ایک دم کنفیوزڈ، پرپلیکسڈ، اشتباہ کا شکار، اور رسول کا چہرہ دیکھ رہے. کیوں؟ کیونکہ نہ کسی نے آدم کو دیکھا تھا، نہ آدم کا علم دیکھا تھا، نہ نوح کو دیکھا تھا، نہ ان کا فہم دیکھا تھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ ان کی خلت دیکھی، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ ان کی ہیبت دیکھی تھی، نہ عیسیٰ کو دیکھا تھا، نہ ان کی مسیحیت دیکھی تھی. رسول نے اسی کنفیوژن کی طرف دیکھا کہ کسی نے یہ سب دیکھا تو ہے نہیں، بس سن رہے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا الا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم والى ایوب في صبره والى ابراہیم في خلته فلينظر الى هذا الرجل. کسی کی طرف اشارہ کر کے رسول نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، ایوب کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، وہ اس رجل کی طرف دیکھ لے. اب آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے رسول کی زبان میں رجل کسے کہتے ہیں. کم از کم خیبر سننے والوں کو تو اس کی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی تو یا علی ایک ہی تو رجل زبان رسالت پر، جس کے لیے خیبر میں کہا تھا لِأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا. لہذا پیغمبر نے یہاں پہ بھی فرمایا یہ سب دیکھنا چاہتے ہو تو کدھر دیکھو؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ، اس مرد کی طرف دیکھ لو، اس رجل کی طرف دیکھ لو، یعنی فاتح خیبر کی طرف دیکھ لو. عزیزان گرامی، لوگوں نے علی کے وجود میں، انبیاء کے معجزات کو علی کے وجود میں دیکھا. بہت توجہ، انبیاء کے معجزات کو. اب ایک منزل ہے اور میں اگلی منزل تک آپ کو لے چلوں، میرا ساتھ دیجئے. انبیاء کے معجزات کو علی کے وجود میں دیکھا، انبیاء کے معجزات کو، انبیاء کے کمالات کو، انبیاء کی صفات کو علی کے وجود میں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ سب نہیں دیکھا تھا جو بیان کیا جا رہا تھا. تو آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائے اس مجمع میں کسی نے دیکھا ہو آدم کا علم کیسا تھا، نوح کا فہم کیسا ہے، ابراہیم کی خلت کیسی؟ کسی نے دیکھا ہو کہ موسیٰ کی ہیبت کیسی تھی؟ کسی نے حضرت عیسیٰ کا دیدار کیا ہو؟ کسی نے ایوب کو دیکھا ہو؟ کسی نے یوسف کی زیارت کی ہو؟ بتائیں کوئی. تو جو معاملہ کل تھا وہی معاملہ آج ہے. آج بھی ہم نے کہاں آدم کو دیکھا، ہم نے کہاں وہ علم دیکھا، ہم نے کہاں وہ فہم دیکھا، ہم نے کہاں وہ خلت دیکھی، ہم نے کہاں وہ ہیبت دیکھی، ہم نے کون سی مسیحائی دیکھی ہے، ہم نے کون سا صبر دیکھا ہے ایوب کا، ہم نے کون سا جمال دیکھا ہے حضرت یوسف کا، ہم نے سلیمان کی حکومت نہیں دیکھی، ہم نے داؤد کا لہن نہیں سنا. ہمارے لیے کیا ہے؟ اس زمانے کے لیے تھا، ہمارے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب آئے گا کہ تمہارے لیے ہے کہ تم انتظار کرو، تم انتظار کرو، اس آنے والے کا انتظار کرو. اور پھر جب وہ آنے والا آئے گا تو منظر یہ ہوگا کہ کعبے سے بلا تشبیہ اپنی پشت لگائے گا اور پشت لگا کر اعلان کرے گا کہ الا من اراد ان ينظر الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس. اے لوگ آگاہ ہو جاؤ، جو آدم کو اور شیس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، میں ہی آدم ہوں، میں ہی شیس ہوں. یہ امام کا خطبہ ہے. اللہ من اراد ان ينظر الى آدم، کتاب مختصر بصائر الدرجات میں موجود ہے. اللہ من اراد ان ينظر، اب پہلی لائن کا ترجمہ کر دیا، اب باقی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت. ابھی آپ دیکھیں گے خود کے معیار کیسے بلند ہوتا ہے. میں اب نہ عربی نہ انگریزی، میں نہ اردو نہ انگریزی، عربی میں خطبہ پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے. امام فرمائیں گے اللہ من اراد ان ينظر الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس. اللہ من اراد ان ينظر الى نوح وسام فہا انا ذا نوح وسام. اللہ من اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل فہا انا ذا ابراہیم واسماعیل. اللہ من اراد ان ينظر الى موسیٰ ویوشع فہا انا ذا موسیٰ ویوشع. اللہ من اراد ان ينظر الى عیسیٰ وشمعون فہا انا ذا
یہوذا عیسیٰ و شمون. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ امام یہی بھی نہیں رکیں گے. اس کے بعد کلنا محمد کی عملی تفسیر کرتے ہوئے میرا مولا فرمائے گا الا من اراد ان ينظر الى محمد وامیر المؤمنین فہا انا ذا محمد وامیر المؤمنین. الا من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین. الا من اراد ان ينظر الى الائمہ من ولد الحسین فہا انا ذا الائمہ من ولد الحسین. گویا امام اعلان کر دیں گے کہ اب صرف بات گزشتہ نبیوں تک محدود نہیں رہی. حضرت آدم سے لے کر امام عسکری تک جسے ہر کمال دیکھنا ہو وہ آ جائے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل. ایک مل جو کہ اس سے بہتر صلوات پڑھنے پر محمد وآل. اللہم صلی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اور بہرحال خدا ہمیں دن دیکھنا نصیب کرے، ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مولا کے ہاتھوں پر بیعت کریں. اسی لیے عزیزان گرامی زیارت جامعہ کبیرہ ان سارے اور یہی آپ ایک زیارت سے دیکھیے آپ کو کتنی زیارتیں سمجھ میں آئیں گی. زیارت جامعہ جب ان موضوعات پہ گفتگو کر رہی ہے تو صرف زیارت جامعہ تک بات کو کیوں محدود رکھنا؟ اب آپ کو وہ جملے بھی سمجھ میں آئیں گے جو آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ حسین کون؟ السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ. حسین آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث. وہ وراثت کیا ہے؟ وہ وراثت تو سمجھائے جا رہا. اچھا یہ سارے کا سارا ان کے وجود میں امام بیان فرمائیں سب ہمارے وجود میں جمع ہے. تو کیسے جمع ہے؟ توجہ فرمائیے گا. گزشتہ انبیاء موضع اور رسالہ ہیں تو ہر رسالت کا کمال ہمارے وجود میں ہے. تو کیسے ہے؟ کس طریقے سے؟ سمجھیے اس بات کو بھی. یعنی ایک تو ان کا ذاتی کمال ہے. بھائی مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں ہمارے اجداد سے کچھ چیزیں کچھ پراپرٹی وغیرہ وراثت میں ملی. اب وہ جو وراثت میں ملا ہے صرف وہی ہماری پونجی نہیں ہے، ہم نے بھی تو کچھ کمایا ہے، کچھ ہمارا ذاتی بھی تو ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ ہماری ذات کا بھی تو کچھ ہے، جو ملا ہے وہ تو ملا ہے، ذاتی بھی تو کچھ ہونا چاہیے. تو خدا نے جو ان 14 کو عطا کیا ہے جو ان سے مخصوص ہے وہ ہے، اور پھر جو کچھ گزر چکا ہے جو انبیاء اور رسولوں کو عطا ہوا ہے وہ ہے. تو جو ان کو عطا کیا ہے وہ کیا ہے، اور جو اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ انبیاء کو جو کچھ ملا ہے وہ سارے کا سارا وراثت میں پایا ہے. ان کو خود کیا ملا ہے ذاتی طور پہ تو وہ سن لیجئے. وہ بھی زیارت جامعہ نے ان سوالوں کا جواب بھی دیا. یہ تناسب، یہ پرپورشن کس ریشیو میں کیا چیز ہے سمجھایا ہے زیارت جامعہ کبیرہ نے. اور اگر زیارت جامعہ کبیرہ جیسی زیارت نہ ہوتی تو یہ باتیں نہ سمجھ میں آتی. آل محمد کو خود خدا نے آل محمد کو کیا عطا کیا، ان 14 کو کیا عطا کیا ہے، اس پر بھی زیارت جامعہ نے گفتگو کی. اور کیا کچھ انہیں وراثت میں ملا ہے. آپ سمجھ رہے زیارت جامعہ کبیرہ کا سکوپ کتنا آگے تک جا رہا ہے. جو کچھ اللہ نے انہیں وراثت کے طور پہ دیا اس کا بھی ذکر زیارت جامعہ میں، اور انفرادی طور پہ جو مخصوص چیزیں انہیں عطا کی ہیں اس کا ذکر بھی زیارت ہے. کیا انہیں عطا کیا ہے؟ تو زیارت جامعہ کبیرہ نے ایک جملے میں اسے بتایا. میں اپنے خطبے میں اکثر وہ جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین. ارے تم آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی کیا بات کر رہے ہو؟ ان 14 کو آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین. اے چہردہ معصومین، اللہ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس نے عالمین میں کسی کو نہیں عطا کیا. یہ ان کی پرسنل پونجی ہے جو خدا کی طرف سے انہیں مل رہی ہے. آتاکم اللہ، کیسی چیز ہے یہ جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے؟
عجیب جملے صاحب، عجیب و غریب منزل پہ زیارت جامع لے جا رہی ہے. آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، عالمین میں سے کسی کو نہیں ملا یہ سب. کیا کہ تا کل شریف لشرفکم وبخع کل متکبر لطاعتکم وخضع کل جبار لفضلکم وذل کل شیء لکم. اے آل محمد آپ کون ہیں؟ آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب بہت دور کی بات، عالمین میں کسی کو نہیں ملا ہے جو آپ 14 کو ملا ہے. کیا ملا ہے؟ تا توجہ الفاظ پہ، تا کل شریف لشرفکم، کہ ہر شریف کا سر آپ کے شرف کے سامنے جھکا ہوا ہے. غور فرمائے، غور فرمائے. تا کل شریف لشرفکم، جو بھی شریف ہے اس کا شرف آپ کے شرف کے سامنے سر نگوں دکھائی دے رہا ہے. آپ کے شرف کے سامنے بڑے بڑے شریفوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. تا کل شریف لشرفکم. اگلا جملہ وبخع کل متکبر لطاعتکم، ہر تکبر کرنے والا، غور فرمائیے گا، ہر عقل کے چلنے والا، ہر غرور کرنے والا، ہر متکبر، ہر ایسا ایروگنٹ، کیا ہے؟ بخع کل متکبر لطاعتکم، ہر متکبر کو، ہر ایروگنٹ کو، ہر مغرور کو ایک نہ ایک دن آپ کی، اب میں بالمفہوم ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی بالمعنی ترجمہ کروں گا، پھر وہ الفاظ کو سمجھانے میں اور وقت لگتا ہے، میں اس لیے بالمفہوم ترجمہ کر رہا ہوں. تا کل شریف لشرفکم بخع کل متکبر لطاعتکم، ایک نہ ایک دن ہر متکبر کو آپ کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی. کرنی ہی پڑے گی، سمجھیے، کرنی ہی پڑے گی، سب کو کرنی پڑے گی. دنیا میں جو ان کی اطاعت سے منہ موڑتے رہے، ان کے فرما برداری سے، ایک نہ ایک دن تو سب کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. وہ کون سے موقع ہے جب سب کو ان کی اطاعت پر مجبور کیا جائے گا؟ یہاں پر آل محمد نے مثلا ہم سے کچھ کہا کہ یہ کرو، خدا نہ خواستہ ہم وہ نہیں کرتے، ہم گناہ کا ارتکاب کرتے. فرض کیجئے ہم سے کہا کہ یہ کام واجب ہے، نماز واجب ہے، پڑھو، ہم نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، نعوذ باللہ نستجیر باللہ. روزہ واجب ہے، رکھو، ہم نے کہا ہم نہیں رکھیں گے. حج واجب ہے، کرو، نہیں کریں گے. والدین کی اطاعت واجب ہے، کرو. اب یہ ساری چیزیں اطاعت ہے آل محمد کی. نماز اطاعت ہے، روزہ اطاعت ہے، حج اطاعت ہے، خمس و زکوٰۃ اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ان کی اطاعت ہے. سمجھ رہے؟ والدین کی نافرمانی ان کی نافرمانی ہے. یہ ساری چیزیں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، نیکی کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آل محمد کی اطاعت ہے. اب کوئی اطاعت کر رہا ہے ان کی، کوئی نہیں کر رہا ہے ان کی. انہوں نے کہا خدا کو مانو، نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اطاعت نہیں. یہاں دنیا میں تو چل جائے گا، نہیں کی آل محمد کی اطاعت، نہیں مانا آل محمد کو، نہیں مانا آل محمد کو، چل جی یہاں دنیا میں تو جیسے تیسے وقت نکال دیا. لیکن سنیے، زیارت جامع کبیرہ آپ کو کس منزل پہ لے جا رہی ہے؟ مجبور ہو کے اطاعت کرنی پڑے گی. یہاں تو مکڑتے رہے کہ ہمارا سر تو بہت بلند ہے، ہم تو نہیں جھکیں گے کسی کے سامنے، ہم تو، تم اپنے غرور کے نشے میں مست رہے، تم اپنے تکبر کی مے کو پیے رہے، تو پھر چلو اسی دنیا تک یہ 4 دن کی زندگی ہے نا، یہ 4 دن کی زندگی کاٹو. اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تمہیں پل صراط سے گزرنا پڑے گا. جن کی اطاعت سے تم اس دنیا میں منہ موڑتے رہے وہی کھڑے ہوں گے پل صراط پر، اور جہنم سے کہتے رہیں گے ہاذا لی و ہاذا لک، ہاذا لی اور ہاذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. جسے علی کہہ دیں گے یہ میرا ہے، جہنم اسے جلا نہیں پائے گا. جسے کہہ دیں گے یہ تیرا ہے، اسے کوئی بچا نہیں پائے گا. یعنی گویا زیارت جامع کبیرہ اس منزل پہ لے جا کر یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر متکبر کو، ہر مغرور کو ان کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی. دنیا میں علی کی اطاعت سے منہ موڑتے رہو، لیکن جہنم میں تمہیں علی کی اطاعت کرتے ہوئے جانا پڑے گا. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد.
تمہیں مجبور ہو کے اگر علی نے کہہ دیا کہ جاؤ، اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تم کہہ دو ہم اطاعت نہیں کریں گے. اس وقت بالجبر اطاعت کرنی پڑے گی اور جہنم میں جانا پڑے گا. اور یہی وہ باتیں دعائے کمیل میں ہم پڑھتے نا، یہی تو یہ ساری چیزیں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. دعائے کمیل میں نہیں پڑھتے لا يمكن الفرار من حکومتک، خدایا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. یہ وہی حکومت ہے، یہ خدائی حکومت ہے، یہ ولایت الہیہ ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے. اور دیکھیے یہ بات بھی میں نے کسی موقع پر عرض کی تھی، پھر دہرا رہا ہوں، زیارت جامعہ کے بات آ گئی ہے، اس رخ سے بھی سن لیجئے کہ امیر المومنین نے حارث حمدانی سے فرمایا تھا، حارث مولا کے صحابی، فرمایا تھا یا حارث حمدانی من یمت یرانی، اے حارث جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. بڑا مشہور ارشاد ہے، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. اچھا قرآن پڑھیے تو قرآن کچھ لوگوں کا یوں منظر بیان کر رہا ہے. اب یہ پڑھنے کا ایک دم ارادہ نہیں تھا، پتہ نہیں زبان پہ آ گئے، لہذا سن لیجئے. ان کے لیے بیان کرتا ہے کہ فرت من قسورہ، جب ان سے اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، حق کی باتیں جب ان پر پیش کی جاتی ہیں تو یہ یوں فرار کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے قسورہ کو دیکھ لیا ہو. قسورہ کیا ہے؟ شیر کے لیے عربی زبان میں بہت سارے نام ہیں. غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، لیث بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، قسورہ بھی شیر کو کہتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو مختلف نام ہیں یہ مختلف کیفیتوں کی وجہ سے ہیں. یعنی اگر کوئی ضعیف شعر ہو، بزرگ شعر ہو تو اسے غضنفر کہتے ہیں، غراتا ہوا شعر ہو تو اسے زیغم کہتے ہیں، حفاظت کرتا ہوا شعر ہو تو اسے حارث کہتے ہیں. یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ شعر جو شکار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں، اور جس شیر سے جنگل کے شیر بھی ڈر کے بھاگ جائیں اسے عباس کہتے ہیں. تو یہ تو شیر کے مختلف نام ہیں. انہی ناموں میں سے ایک نام ہے قسور. وہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا شکار اس سے بھاگے. توجہ، شکار بھاگ رہا ہے لیکن وہ شیر سے بھاگ نہ پائے. جس شیر کا شکار اس سے فرار نہ کر پائے اسے قسورہ کہتے ہیں. اب دعائے کمیل، زیارت جامعہ، ان سارے مضامین کو اور قرآن کی اس آیت کو سب کو سامنے رکھیے. میں نے عرض کیا نا، سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خدایا لا يمكن الفرار من حکومتک، خدایا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. زیارت جامعہ کہہ رہی ہے طاعتا کل شریف لشرفکم وبقاء کل متکبر لطاعتکم. قرآن کہہ رہا فرت من قسورہ، یوں فرار کرتے ہیں جیسے کسی قسورہ کو دیکھ لے. قسورہ کیا ہے؟ کہ اس کا شکار جب اس سے بھاگتا ہے سوچتا ہے ہم نے شیر کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، سکون کی جو ہے وہ سانس لیتا ہے، چین کی سانس لیتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، اب تو شیر پیچھے چھوٹ گیا. آنکھ بند کرتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ جس شیر کو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا وہی شیر سامنے کھڑا ہوا ہے. یہی کیا ہے؟ یہ قسورہ. عزیزان گرامی وہ قسورہ کیا ہے؟ ابھی پھر خیبر کا ذکر آ گیا. میں کیا کروں، پھر خیبر کا ذکر آ گیا. میرے مولا نے خیبر میں جو رجز پڑھا ہے اس کا ایک مصرع بڑا مشہور ہے. ہم سب نے کتنی دفعہ مجلسوں میں سنا ہے، لیکن ایک مصرع زیادہ مشہور نہیں ہے. لیکن بہرحال شعر مکمل یوں ہی ہے. مولا نے جو شعر 2 مصرے پڑھے تھے مولا نے، جب ادھر سے مرحب آیا تو کہا تھا میرا نام مرحب رکھا گیا ہے، تو مولا نے پہلا مصرع بڑا مشہور ہے کہ مولا نے فرمایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. لیکن دوسرا مصرع بھی ہے کہ مولا نے مکمل شعر یوں ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام لیث و قسورہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں ہی زرغام ہوں، میں ہی لیث ہوں، اور میں ہی قسورہ ہوں، میں ہی. اب ساری دعائیں کمیل، زیارت جامعہ، آیت سب کو سامنے رکھی. حقیقت قسورہ کسے کہتے ہیں؟ اس شیر کو کہتے ہیں جس کا شکار اس سے بھاگنا چاہے مگر فرار
نہ کر پائے. جب آنکھ بند کرتا ہے چین کی سانس لینے کے لیے, آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے جو شیر کو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا وہی نظروں کے سامنے موجود ہے. یہی معاملہ امیر المومنین کے اعداء کا ہے, اعداء امیر المومنین کا ہے. زندگی بھر علی سے منہ موڑتے رہے, لیکن جب آنکھ بند ہوگی دیکھیں گے جس علی کو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے وہی علی سامنے کھڑا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. آگے چل کے بات آتی تاتا کل شریف اللہ شرفکم پہ, ابھی آ گئی تب نہ صحیح, ابھی آ گئی تو لہٰذا ہو گیا. یہ ڈسکشن بھی آئی گیا سارت جامعہ کی ہی جو ہے وہ شرح بیان کرتے ہوئے کہ تاتا کل شریف اللہ شرفکم بقا کل ہر متکبر کو اطاعت کرنی پڑے گی. وذل کل شیء لکم, کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے سامنے ذلیل و خوار ہے. بات یہاں پہ تمام کر رہا ہوں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ, رسالت کے موضع آپ پر سلام. کل انشاءاللہ جو اگلا جملہ ہے, آج ارادہ پورا تھا کہ مختلف الملائکہ, بارش بھی ہو رہی ہے, ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد, کہ مائک بند ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہ پڑھنے کو تو ہم پڑھ دیں گے لیکن جب یہ مائک بند ہو جائے گا تو ہمارا گلا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے, تو آپ کو پھر قریب آ کے سننا پڑے گا. خیر بہرحال مختلف الملائکہ کہ آل محمد آپ پہ سلام, آپ نبوت کے اہل بیت ہیں, رسالت کا موضع ہے. اسی کی تشریح کرتے ہوئے اب وہ بہرحال مختلف الملائکہ کا بہت لمبا ڈسکشن ہو جائے گا, وہ ہم کل ہی کے لیے رکھتے ہیں. اگلا جملہ تاتا اس سلسلے کا سن لیجیے زیارت جامعہ میں کہ تاتا کل شریف لشرفکم, ہر شریف آپ کے شرف کے آگے سر نگوں ہے, سر جھکا ہوا ہے. وہ بقا کل متکبر لطاعتکم, ہر متکبر کو سمجھ رہے, متکبر مغرور ہے, غرور کر رہا ہے. غرور تکبر سوائے خدائے علی کے کسی کو زیب نہیں دیتا. کسی بندے کی کیا اوقات کی وہ تکبر کرے, وہ غرور کرے. کس بات پر غرور کرے گا؟ کیا ہے ہمارا غرور کرنے کے لیے؟ آج دولت ملی ہے, دولت پہ غرور کریں گے. آج ملی ہے, کل نہیں تھی فرض کر لیجئے, کل پھر کیا گارنٹی ہے کہ رہے گی؟ دولت ختم ہوگی تو غرور اپنے آپ ختم ہو جائے گا. خاندان پہ غرور کریں گے, جاؤ حشم پہ تکبر کریں گے. خاندان کس نے آپ کو اس خاندان میں پیدا کیا ہے؟ اس خدا کے سامنے آپ تکبر کرنا چاہ رہے ہیں جس نے آپ کو ایسا خاندان عطا کیا ہے. یاد رکھیے کس بات پر انسان تکبر کرے گا. اچھا, اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے متکبر. اللہ متکبر ہے, اللہ تکبر کرنے والا ہے. اس متکبر کے سامنے کسی متکبر کی نہیں چلتی. کیا نمرود, کیا شداد, کیا فرعون, کتنے آئے اور کتنے گئے. اس متکبر حقیقی کے سامنے کسی متکبر کی نہیں چلتی, کسی تکبر کرنے والے کی نہیں چلتی. یاد رکھیے تکبر ایسا گناہ ہے, یہ خدا کی بارگاہ میں جسارت ہے کہ اس متکبر کے سامنے ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا اوقات کی ہم تکبر کریں. خدا ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. لیکن میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں اللہ کے, اب آئیے معارف پر آ جائیے. اللہ متکبر ہے. کس کس رخ سے فضائل آل محمد پڑھے جا سکتے صاحب؟ آپ جس رخ جو باب کھولیں گے نا, یہ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ جو چیپٹر کھولیں گے مذہبیات کا, میں اس باب میں آپ کو فضائل آل محمد دکھلاؤں گا. کوئی ایسا آپ آ جائیے, یہی ڈسکشن کر لیجئے متکبر کا. اللہ متکبر ہے, اللہ متکبر ہے, یعنی خدا تکبر کرتا ہے. کس چیز پر خدا تکبر کرتا ہے بتائیے؟ بتائیے اللہ کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ ہم تو اپنی, ہم جیسے ناکام نکمے جن کی کوئی حیثیت نہیں, وہ تو دولت, شہرت, عزت پر, خاندانی جاہو حشم پر تکبر کرتے. اللہ کس پر تکبر کرتا ہے؟ اللہ کس پہ تکبر کرے گا بتائیے؟ ہم جیسے گنہگاروں کو بنا کے اللہ تکبر کرے گا؟ ہم جیسے خاکی خاتی کو خل کر کے اللہ تکبر کرے گا؟ زمین آسمان, یہ ایسے کتنی زمین اور کتنے آسمان اس نے بنائے ہوئے ہیں, کس پہ تکبر کیا جاتا ہے؟ ہم اگر دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہے
انسان اگر اپنی دولت پر جس وقت تکبر کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ دولت ایک دن ختم ہو جائے گی. وہ یہ سوچ کے تکبر دولت پہ کرتا ہے کہ میری دولت ہمیشہ باقی رہے گی. توجہ ہے؟ جب وہ خاندانی جاؤ حشم پہ تکبر کرتا ہے تو کبھی یہ سوچ کے نہیں کیا جاتا کہ میرا خاندان ایک دن ختم ہو جائے گا. ہمیشہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میرا خاندان، جس وقت اس کی مینٹالٹی یہی ہوتی ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، یہ پرماننٹ ہے، یہ امورٹل ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی تکبر کا تعلق ہمیشہ یاد رکھیے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، تکبر کا تعلق بقا سے ہے، فنا سے نہیں ہے. تکبر اسی پر کیا جاتا ہے جو باقی رہے. آپ متوجہ ہی نہیں ہیں. اگر انسان یہ جان جائے کہ دولت ختم ہو جائے گی تو کوئی دولت پہ تکبر نہیں کرے گا. اگر جان جائے کہ ہماری خاندانی چاہو حشم مٹ جائے گا تو کوئی اپنے خاندانی چاہو حشم پہ تکبر نہیں کرے گا، کسی چیز پہ تکبر نہیں کرے گا. جو فانی چیز پہ کبھی تکبر نہیں ہوتا، ہمیشہ اس چیز پہ تکبر کیا جاتا ہے جو باقی رہے. اللہ کس چیز پہ تکبر کر رہا ہے؟ زمین پہ، آسمان پہ، ستاروں پہ. ستارے ایک دن ان ستاروں کا نور بجھ جائے گا. سورج ایک دن کے سورج ختم ہو بجھ جائے گا. زمین ایک دن لپیٹ دی جائے گی. آسمان ایک دن ختم ہو جائیں گے. وہ کون سی شے ہے جو باقی رہنے والی ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس میں بقا ہے؟ تو خدا نے خود بتا دیا، کل من علیہا فان، ہر شے اس روح زمین کی فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ خدا کا چہرہ باقی رہ جائے گا، وہ وجہ اللہ باقی رہ جائے گا. اس کے علاوہ ہر شے فنا ہو جائے گی. وہ وجہ اللہ کیا ہے؟ تو بار بار آل محمد کہہ کے پکارے کہ نحنو وجہ اللہ. بتا دیا کہ یہ 14 وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر وہ متکبر تکبر کرتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. وہ متکبر ایسی کامل مخلوق خلق کی ہے اس نے، پرفیکشن جس میں کوئی نقص نہیں ہے. ان 14 کو بنا کر خدا تکبر کر رہا ہے. اسی کو حق ہے کہ تکبر کرے. ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم تکبر کریں؟ بہرحال عزیزان کرام، بات تمام کر دی. پانی برس رہا ہے. اس برستے ہوئے پانی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے. کیا ہوا کربلا میں؟ کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی. مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. حسین کے ننھے بچے خالی کوزے لیے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. عزیزان گرامی، پیاس، کربلا والوں کی پیاس، سید الشہداء کی پیاس. امام زمان کا ذکر ہوا. مولا بعد ظہور اپنے دادا کا جو مرثیہ پڑھیں گے اس میں فرمائیں گے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. اے دنیا والوں، میرے دادا حسین کو پیاسا قتل کیا گیا. حسین کو پیاسا مارا گیا. چوتھے امام نے جب سید الشہداء کی قبر بنا دی، اس قبر پہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. یہاں پہ بات تمام ہو گئی تھی، لیکن نہیں، امام یہاں پہ نہیں رکے. آگے بڑھ کے ایک جملے کا اضافہ کیا، الذی قتلوا عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا ہے. آپ کے مولا نے بھی آپ سے یہی تو شرط وفا رکھی ہے. ایک بے سر لاش سے آواز آ رہی تھی، کتب مقاتل پڑھی ہے،
وہ ننھی سی بچی روایت کر رہی ہے کہ بابا کے بے سر لاشے سے آواز آ رہی تھی، شیعتی مائم شرفتم مائے ازمن فسکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فندمونی. اے میرے شیعوں، جب پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا، جب پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا. عزیزان گرامی، یہ بظاہر کتنا مختصر سا عمل ہے کہ انسان پانی پیے، مولا حسین کی پیاس کو یاد کرے، مولا کے قاتلوں پہ لعنت کرے. کیا اجر و ثواب بیان ہوا ہے. علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا جو شخص پانی پیتا ہے، پانی پی کے مولا حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے، میں بالمفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، جو شخص پانی پیتا ہے مولا حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے، ان کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خدا 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 1,00,000 اس کے درجات بلند کرتا ہے. 1,00,000 نہیں. کتنا وقت لگتا ہے پانی پینے میں؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں. چند سیکنڈ میں انسان مولا کی پیاس کو یاد کر کے ان کے قاتلوں پہ لعنت کر کے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا اس سے زیادہ اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے، لیکن ٹھہر جائیے، میں آپ کو جس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں اس منزل تک پہنچ جائیے. اسی برستے ہوئے پانی سے یاد آ گیا، لہٰذا میں عرض کیے دے رہا ہوں. ابھی عاشورہ گزرا تھا، روایت میں دعا ہے، آپ کو کامل الزیارات وغیرہ میں مل جائے گا کہ جس نے عاشور کو مولا حسین کے قبر کے پاس پانی پلایا اس کا کیا اجر و ثواب بیان کیا گیا. تو کہا گیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے لشکر حسین کو سیراب کیا. ابھی ٹھہر جائیے، اس جملے کے لیے میں صرف وہ جملہ نقل کر دوں گا جو پڑھا ہے. جب کتاب میں پڑھا تھا، پڑھ کے ایسا رونا آ رہا تھا، میں آپ کی خدمت کیا عرض کروں. میں نہیں جانتا رہا میں کیسے اس جملے کو بیان کروں گا، لیکن بہرحال سن دیجیے. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے ان کی کتاب خصائص حسینیہ میں پورا چیپٹر بنایا، پورا باب باندھا، پانی پی کے مولا کی پیاس کو یاد کرنا، ان کے قاتلوں پہ لعنت کرنا، یہ سارا ثواب وہ وہاں ذکر کرتے ہیں. 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000 درجات بلند، 1,00,000 سیئات محو کر دیے جاتے. لیکن آگے بڑھ کے انہوں نے ایک ایسا جملہ لکھا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. کائنات میں کوئی شے اس سے بڑھ کے، مجھے بتائیے کون سی شے اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ کیا قیامت کر دی ہے، میں کیسے نقل کروں. وہ لکھتے ہیں جو شخص پانی پیے، پانی پی کے مولا کی پیاس کو یاد کرے، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے حسین کے بچوں کو پانی پلایا ہو. آپ سمجھے اس جملے کا مطلب کیا؟ حسین کے بچوں کو پانی پلانا. حسین کے بچوں کو پانی پلانے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ حسین کے بچوں کو پانی پلانا یعنی اس علی اکبر کو پانی پلانا جو میدان سے یہ کہتا ہوا لوٹا تھا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے، میں انہیں بتاؤں کہ ہاشمی خون کیا ہوتا ہے. حسین کے بچوں کو پانی پلانا یعنی اس علی اصغر کو سیراب کرنا جسے حسین اپنے ہاتھوں میں لے کے میدان میں آئے تھے. حسین مبلس تمام ہو گئی. حسین کے بچوں کو پانی پلانا یعنی اس ننھی سی بچی کو پانی پلانا جو اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا جب میں مر جاؤں تو ایسی زمین پہ دفن کرنا جہاں کی مٹی میں کچھ نمی پائی جاتی ہو. ارے پیاس کے سبب گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ ونصارہ وشیعتہ ومحبی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لا الہ الا اللہ.